اکٹھے ہو کر بیٹھ گئی ملکی مفاد کے لیے، تو یہ تو سٹیبلٹی ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سموتھ تجربہ یہی حل بھی ہے اور ان دونوں کے لیے سازگار بھی ہے؟ وہ ندیم افضل چند جو ہے انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ اگر قیادت ہمیں اجازت دے تو ہم جو ہے وہ نون لیگ کا کچا چٹا جو ہے وہ کھول دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا، اگرچہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو چھوڑ کے سائیڈ پہ ہو جائے، لیکن وہ جتنی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے صدر پاکستان، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر، قومی اسمبلی، گورنر پنجاب، کے پی، اس کے بعد سندھ کے سی ایم تو ان کے ویسے ہی گورنمنٹ ہے، اور سی ایم بلوچستان بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے جو الیکشن سے پہلے۔ تو یہ سارے ان کے پاس عہدے جو ہے موجود ہیں اور انہوں نے حصہ لیا ہے اپنا پورا، اگرچہ وہ کابینہ میں نہیں ہے لیکن حصہ پورا لیا ہے۔ پھر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان کو جو ہماری اطلاعات ہے وہ ابھی ریسنٹلی جو 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اس میں ان کا یہ کہنا تھا، ان کا نام بھی آیا تھا، پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے 2 لوگ ہونے چاہیے۔ ایک ان کو دیا گیا فاروق ایچ نائک، اس میں آئے ہیں، لیکن ان کا مطالبہ تھا کہ 2 ہونے چاہیے، اور اس بنیاد پہ پھر انہوں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اور ریسنٹلی بھی ابھی جو اطلاعات آئیں کہ وہ بلاول بھٹو اسی لیے شہباز شریف جو ان سے نہیں ملے، اور کمیٹی بنائی ہے کہ کمیٹی بات کرے گی اور کمیٹی چیزیں جو ہے وہ آگے چلائے گی، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری یہ سمجھتے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک بہت ہی پاورفل ایک ادارہ بن گیا ہے، اور آئینی ادارہ، کہ جہاں پہ ساری جو ججز لگنے ہیں، چیف جسٹس لگنے ہیں، آئینی بینچز بننے ہیں، اور بہت بڑے بڑے فیصلے ڈیفینیٹلی خاص طور پر جوڈیشری کے حوالے سے وہ 26ویں آئینی ترمیم میں، اور وہاں پہ میجورٹی اگر فرض کریں کہ کل اگر پیپلز پارٹی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر سچویشن مختلف ہوگی، تو اس طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی وہاں پہ ایک پریزنس رکھنے کی خواہش ان کی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ جب سپریم کورٹ کے آئینی بینچز بن گئے اور اس میں پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا، جب سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز بنانے کی باری آئی تو بلاول بھٹو نے جب ٹاک کی، اس میں ایک لنک یہ بھی تھا کہ ہمارے ججز جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے آئینی بینچز بنائے نہیں، وہاں سارے ججز جو ہے وہ 28 ججز جو تھے سندھ ہائی کورٹ کے، تمام کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، چاہے جائے کہ 8 یا 10 ججز کو کیا جاتا۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کی تھی جوڈیشل کمیشن، اور دوسری بات انہوں نے کی تھی وہ قدرے حیران کن تھی کہ وہ جو ایکس کی بندش اور وی پی این کا خاص طور پر استعمال کے حوالے سے جو پابندیاں تھیں، تو انہوں نے کہا ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ حیران اس لیے تھا کہ یہ جب گورنمنٹ بنی تھی تقریباً 10 مارچ کو، تو اس سے پہلے 17 فروری کو ایکس بند ہو گیا تھا، اور مارچ سے لے کر اب تک مختلف عدالتی سطح پہ بھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی گورنمنٹ بھی ہوتا رہا ہے کہ آپ خود جب ایکس استعمال کرتے ہیں، ان کی ٹویٹس آ رہی ہوتی ہیں، پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ خود وی پی این استعمال کرتے ہیں اور پبلک کو کہتے ہیں وی پی این استعمال نہ کریں۔ تو یہ تنقید چل رہی تھی، تو پیپلز پارٹی کی ہیڈ جو ہے وہ بلاول صاحب کی جانب سے اس قسم کا بیان آنا ویسے حیران کن تھا کہ وہ کیسی جو بات کر رہے ہیں کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا 8-10 ماہ کے بعد۔ تو اب پیپلز پارٹی یہی چاہ رہی ہے کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن والا معاملہ ہے، اور پنجاب والا معاملہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ آج بھی لاہور میں جو تھی وہاں پہ جو وزیر اعظم ہے انہوں نے کمیٹی بنائی کہ وہ بلاول صاحب ان کے جو پیپلز پارٹی کی کمیٹی ہے ان سے بات کریں گے، ان کے تحفظات دور کیے جائیں گے، اور وہ تحفظات پنجاب کی حد تک ہمیں ابھی تک دور ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور وہاں پہ ریزسٹنس جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو اطلاعات ہیں وہ ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہمیں وہاں پہ حصہ ملے، ہمیں وہاں جو علاقے ہیں وہ ملیں۔ شروع میں یہ بات آئی تھی کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اگر کوئی بیوروکریسی میں سے بھی کوئی تعیناتیاں ہونی ہیں تو ان میں بھی ان کا حصہ ہونا چاہیے، اور ملتان جنوبی پنجاب میں خاص طور پر انہوں نے فوکس ہے ان کا، تو ابھی تک پنجاب میں حصہ نہیں مل رہا، تو اس لیے بار بار اس قسم کی باتیں ہمیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں۔ معیشت کے اندر ایک عام آدمی کی زندگی جب اس کی بائنگ پاور میں اضافہ ہوا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس نازک دور کا جو سنتے ہیں بار بار ہر دور میں کہ نازک دور سے گزر رہے ہیں، تو اس سے نکلیں گے تو پھر بائنگ پاور کا اضافہ ہوگا۔ تو ثاقب رشید صاحب، یہ 2 دہائیاں ہو گئی، اس سے پہلے بھی، لیکن 2 دہائیوں کی اگر ہم بات کر لیں تو جب بھی ہم IMF پروگرام کے اندر جاتے ہیں تو ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ آخری IMF پروگرام ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی دعویٰ سچ ثابت نہیں ہو سکا۔ تو اس بار ہو جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے؟
ہو سکتا ہے اس سے میرے خیال میں جو سیاسی استحکام ہے ملک میں وہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان پورا کرے، ان کی شرائط پوری کرے اور اپنی شاہ خرچیاں کم کرے تو بہت آگے ہم بڑھ سکتے ہیں۔ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 2013 میں، اس کے بعد جو ایک بجلی کا بحران تھا، بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی، اس بحران کو قابو پانے کے لیے کچھ اقدامات جو ہے وہ اٹھائے گئے تھے، اور وہ جو سیاسی استحکام اگر 2013 سے 18 تک کوئی وہ بھی بہت ہی آئیڈیل نہیں تھا، لیکن مشکلات جو ہے وہ کم ہو سکتی تھی۔ 2013 سے 18 تک وہ سموتھ جو ہے وہ ایک پروسیس چلتا، 5 سال حکومت گزارتی، اور اس کے بعد 2018 سے 23 اور 23 سے آگے 5 سال، تو ہر 5 سال اگر جو حکومت منتخب ہوتی ہے وہ آئے، وہ اپنی پالیسیز بنائے اور ان کو امپلیمنٹ کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک آگے ہمیں چلتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ کچھ مشکل پالیسیز بھی ہوتی ہیں جو عوام کو یقینی طور پر عوام کے لیے جو ہے وہ ان کی ٹائم بینگ ان کی فیور میں نہیں ان کو لگ رہی ہوتی، لیکن لانگ ٹرم جو ہے وہ ملک کے لیے وہ بہتر ہوتی ہیں۔ تو جو سیاسی استحکام ہے وہ ہم پچھلے 10 سال میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اگر آئے گا ملک میں تو ملک ترقی کرے گا۔ آئی ایم ایف تب جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو تھے مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم تھے، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اب خدا حافظ کہہ دیا، لیکن پھر 2018 میں جب ایک گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی، ان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جایا جائے، وہ ڈیلے ہوتا رہا، پھر بعد میں گئے بھی، پھر اس کے بعد جب وہ گئے، جب 2022 میں وہ گئے حکومت چھوڑ کے، تو اس وقت کچھ ایسے جو معاہدے تھے، جو شرائط تھیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ طے تھیں، لیکن کیونکہ ان کے خلاف عدم اعتماد آئی، ان کو مطلب جانا پڑا گھر، ان کو لگ رہا تھا کہ اب ہمیں گھر جانا پڑے گا، تو ان شرائط پر ان کو وائلیٹ کیا گیا، اس کا اسٹیٹ آف پاکستان مطلب ملک کو جو ہے وہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد حکومت آئی 2022 سے، انہوں نے بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ تمام جتنے بھی جو ہے وہ ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ، وہ گئے۔ ابھی دوبارہ جو ہے وہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ گیا ہوا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اس کی خواہش ہے، کیونکہ وہ اب جو ہائی جنٹری ہے، ہمارا جو اشرافیہ ہے، اس کے تو سارے معاملات جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے وزیر خزانہ ہیں، ان سے جب بجٹ کے موقع پر ایک دودھ کا جو ڈبہ ہے اس کی پرائس اوپر جانے کے حوالے سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، جنہوں نے خریدنا ہے وہ خرید لیں گے، اس کی کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس لیے جو عام آدمی ہے اس کی ایک تو تعداد بہت زیادہ ہے نا، جو ہائی جنٹری ہے، جو اشرافیہ ہے، جو امیر طبقہ ہے ملک کا، امیر ترین، ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے۔ تو اصل مسائل عام آدمی کے ہیں۔ عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا کچن چلتا رہے، میرا کچن جو ہے وہ وہاں پہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ تو وہ ڈسٹربنس جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ جاتے ہیں، ان کی شرائط پوری کرتے، بہت مطلب دیکھیں آپ ڈالر بھی اوپر گیا، مہنگائی کا فیکٹر بھی ہے، اور اس میں عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کی صحت کے مسائل، اس کی ایجوکیشن کے مسائل، اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ میجر جو چیزیں ہیں، یہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتے ہیں نا ثاقب رشید صاحب۔ تو یعنی ہم اس سے یہ بات لے سکتے ہیں کہ جہاں پر معاشی طور پر کسی بھی گزشتہ حکومت کی پالیسیز کام نہیں کی، وہاں پر وہ کسی بھی سیاسی استحکام کو قائم کرنے میں بھی کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں رہی۔ جی بالکل، مطلب یہ اگر کنٹینیوٹی ہوگی اس سسٹم کی، اور جو آپ نے جو چلا رہے ہیں، جس طرح آپ آئی ایم ایف کا پروگرام امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس میں حکومت بھی اب جو سپلیمنٹری گرانٹس کا جو تصور ہے کہ آپ بجٹ کے علاوہ آپ لے لیتے ہیں، آپ ڈیولپمنٹ جو مختلف پروجیکٹس ہیں، ایم این ایز کو مختلف جو ہے وہ ادائیگیاں جو ہے وہ ان کو کی جاتی ہیں اپنے پولیٹیکل موٹیو کے لیے، ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ کم کرنا پڑے گا تاکہ عام عوام تک جو ہے وہ اس کے ثمرات جو ہے وہ پہنچتے رہیں، ان کی مشکلات جو ہے وہ کم ہوں، اور یہ کنٹینیوٹی ہوگی سسٹم کی، تو پھر میرا خیال میں اس کے پازیٹیو اثرات جو ہے وہ ہماری معیشت پر بھی ہوں گے۔